بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک شخصیت بہت زیادہ دیکھی اور سنی جا رہی ہے اور پاکستانی ماہر قانون اور وکیل بھی یہ سب سے اچھے کہلاتے ہیں، جن کا نام ہے جناب اعتزاز احسن صاحب۔ جی ہاں، اعتزاز احسن صاحب آج کل بہت ہی چست اور فل فارم میں نظر آ رہے ہیں۔ وہ ایک کیس جیت کر آج کل بہت ہی مطمئن نظر آئے، جو کیس انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا، جس کے وہ درخواست گزار بھی خود تھے، اور انہوں نے وہ کیس جو ہے وہ جیت لیا ہے۔ اور انہوں نے اس کے علاوہ بہت بڑے ایسے انکشافات کیے ہیں جو ہم سن کر دنگ رہ گئے ہیں۔ آپ بھی یہ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کون جو رجیم چینج میں شامل تھا اس کا نام پہلے نہیں لیا گیا اور اب اس کا نام سامنے آ رہا ہے۔ تو وہ نام جناب اعتزاز احسن صاحب نے اب ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور وہ نام ہے جناب عمر عطا بندیال صاحب، جو کہ سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ جی ہاں ناظرین، عمر عطا بندیال صاحب بھی اس رجیم چینج کا حصہ تھے۔ بظاہر تو عمر عطا بندیال صاحب یہی سب کچھ دکھا رہے تھے کہ میں بھی عوام کے ساتھ ہوں، اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، رجیم چینج غلط ہے اور میں اس کے خلاف ہوں۔ لیکن یہ بات اب اعتزاز احسن صاحب نے سب کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سب ایک ڈرامہ اور دکھاوا تھا۔ دراصل حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی سارا کچھ مل کے کر رہے تھے اور رجیم چینج میں ان کا ایک بڑا ہاتھ ہے۔ اسی جانب جناب اعتزاز احسن صاحب نے سائفر کیس کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے ایسے دلائل دیے ہیں کہ جو سننے والا جج تھا وہ بھی دنگ رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے اگر دھمکی آئے گی تو کیا ہمارا جو اس وقت حاضر وزیر اعظم ہوگا وہ دبک کر بیٹھ جائے گا اور کوئی جواب نہیں دے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، ہم کوئی بزدل قوم نہیں ہے، بلکہ وہ جو سائفر آیا تھا اس میں امریکہ کی طرف سے ایک دھمکی آئی تھی، جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ساری قوم کے سامنے رکھی اور ساری قوم کو اس سے آگاہ کیا۔ تو یہ ایک وزیر اعظم کا حق ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اگر کوئی ایسی بات جو کہ پاکستان اور اس کی دفاع کے خلاف ہو تو وہ اس سے عوام کو آگاہ کرے۔ تو انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، کوئی بھی ہوتا تو اس کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ اور انہوں نے ایک اور بات کی کہ یہ جو آج کل نواز شریف کے سہولت کاروں کا سلسلہ چل رہا ہے یہ بہت ہی غلط ہے، اور سہولت کاروں کو دفعہ 216 کے تحت 7 سال قید ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ قید ہو سکتی ہے کیا، ان کو تو قید ہونی چاہیے کہ جس طرح کی سہولت کاری جو ادارے کر رہے ہیں ان کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی کہ وہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ہر شعبہ جو ہے، ہر ادارہ جو ہے وہ نواز شریف کی سہولت کاری میں اس وقت جٹا ہوا ہے، اور ہر کوئی اس کو برسر اقتدار لانے کی کوشش میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ایک اشتہاری کو پکڑ کر پولیس کے حوالے، قانون کے حوالے کرنے کی بجائے الٹا یہ اس کو سہولت کاری جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، جو کہ ایک جرم ہے اور اس کی سزا 7 سال ہے۔ یہ تمام باتیں جناب اعتزاز احسن صاحب نے جی این این پر عارف حمید بھٹی صاحب کے پروگرام میں براہ راست کی تھی، اور انہوں نے واضح قوم کو یہ ساری باتوں سے آگاہ کیا ہے، اور یہ تمام باتیں بالکل حقیقت پر مبنی ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب ایک مایہ ناز وکیل اور ماہر قانون ہیں، اس لیے وہ کوئی بھی بات جو ہے وہ بغیر ثبوت کے نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ کوئی انتشار پھیلانے والی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے جو بھی یہ باتیں کی ہیں یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں، اور ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سب اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ باتیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں تو ان کا عوام پر کیا اثر پڑ رہا ہوگا۔ ظاہر ہے عوام کے دل میں اداروں کے لیے جو ہے وہ زہر اگل رہا ہوگا۔ تو اچھا تو یہی ہوگا کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری اٹھائے اور اس ملک کو دوبارہ راہ راست پر اور ترقی کی راہ پر لانے کے لیے جو بھی وہ کوشش کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے۔ اگر اعتزاز احسن صاحب جیسے ہی وکیل اور جج ہمارے عدلیہ کے نظام میں آ جائیں تو پھر تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں، اور یہ ملک خود بخود ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جس ملک میں انصاف ہی ختم ہو جائے تو وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی جو ہے وہ انصاف کو
پھیلانے پر یقین رکھتا ہے اور اسی کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر طریقے سے انصاف کرو، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ہمارے حکمرانوں کا ضمیر جاگے گا اور ہمارے ملک میں دوبارہ انصاف کا ترازو جو ہے وہ برابر ہوگا، اور غریب اور امیر کے لیے قانون اور عدلیہ سب برابر ہوں گی، اور ہر چیز کا فیصلہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ آپ سب سے یہی التجا ہے کہ دعا کریں جلد ایسا ہو کہ ہمارے ملک میں عدلیہ بحال ہو، تاکہ ہمارے ملک سے یہ جو نحوست کے بادل ہیں یہ چھٹ جائیں اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پر جلد گامزن ہو۔ آمین۔